اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں. طالبان بارگاہ الہی، طالبان حق، حضور کی بارگاہ میں ایک دن صحابہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ یہ انکار کی وجہ سے نہیں، طلب میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے کس حال میں مل سکتے ہیں، کہاں ہے ہمارا پروردگار. اشتیاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے پوچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ میں تمہارے قریب ہوں. دنیا میں جتنی مادی چیزیں ہیں ان کا قریب بعید ہونا تو مکان کے حساب سے، جیسے جو چیز گوندیا کے پاس میں ہے تو ناگپور سے دور ہے، بمبئی سے اور زیادہ دور ہے نا. اللہ پاک تو مکان سے پاک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو چیز مکانی قرب و بعد رکھے گی تو کسی سے قریب ہوگی تو کسی دوسری چیز سے دور ہوگی، اور اللہ تو تمام بندوں کے قریب ہے. مکانی قرب مکان سے پاک ہے، مکان مکانیات سے، زمان اور زمانیات سے اللہ پاک ہے. اس کی شان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اب اس کا قرب کیا ہے؟ اس کا قرب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت اور قبولیت سے بندے کے قریب ہے. اب بندے کا معاملہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے توبہ کر کے، نیکیاں کر کے قربتوں میں آگے بڑھتا جائے تو اس کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ بندے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے. جب یہ احساس بندے میں آ جائے تو وہ بندہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ، جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہ کس سے ڈرے گا؟ ہے نہیں. ایک مثال سمجھیے. ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آدمی کو پد دیا گیا، ایک کلکٹر ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے ایک پد دیا ہوا، لوگوں نے چن چان کر کے ووٹ بنایا. ایک ودھائک ہے، ایک سانسد ہے. اگر کوئی سانسد ودھائک کا قریبی ہو جاتا ہے نا تو دوسروں کو، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. تو کیا ہو، میری دوستی تو ان ہستیوں سے ہے نا. کلکٹر کا قریبی ہو گئے، تم کہاں لگتے میرے آگے؟ یہ سوچئے، جس کی دوستی اور جس کا قرب اللہ سے ہو جائے وہ کسی کے آگے کیوں جھکے؟ ہے نا. یہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب، اللہ ہم سے قریب ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہو گئے. کیونکہ اپنے گناہوں اور غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہم اس طرح سے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہوتا. جب غار ثور میں ہجرت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے، اور کفار جو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے اسی غار کے منہ پہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ادھر ادھر نظر دوڑا رہے، نیچے نہیں دیکھ رہے. اگر نیچے دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے بدن میں لرزہ سا طاری ہو گیا. مطلب جیسے مرغی کو پکڑ لو تو ایسا حضرت ابو بکر کرنے لگے. دہشت میں خالی کہ کیا خدا نخواستہ اگر کافروں نے پیروں کی طرف نظر کر لیا تو حضور کو دیکھ لیں گے. اپنی جان کا خوف نہیں تھا ان کو، خوف یہ تھا کہ ہمارے رسول کو تکلیف پہنچا دیں گے. تو صدیق اکبر کے آنسو جاری ہو گئے دہشت میں. سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیا بگاڑ دیں گے ہمارا؟ جو اس معیت کا احساس صدیق اکبر کو حضور نے دلایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہی یہ بات کہی تو صدیق اکبر کو دھیان آ گیا کہ نہیں، واقعی میں ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کاہے کا خوف اور کاہے کی دہشت سب ہوا ہو گئے. یہی احساس اگر مسلمان کو ہو جائے اپنی زندگی کے کسی بھی کونے میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا کبھی. چونکہ اللہ
تمام کائنات میں سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اور سب کا مالک، اکیلے ساری قوتوں کا مالک ہے۔ تو جب ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی ہمارے ساتھ رہے نہ رہے، بھلائی کرے بلائی کرے، ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، حالانکہ ہے وہ، ہم کو احساس نہیں ہے، ہم دور ہو گئے اللہ سے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ دعا حاجت کو پیش کرنے کا نام دعا ہے، اور دعا کی قبولیت کیا ہے؟ جب جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اللہم کہتا ہے، یا رب کہتا ہے، تو اللہ فرماتا لبیک عبدی، ہاں بندے میں حاضر ہوں۔ ہم کو نہیں سنائی پڑتا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو سنائی کیوں نہیں پڑتا۔ اللہ جل شانہ کی صوت مبارک کا عالم یہ ہے کہ اس کی بات اگر سنائی پڑنے لگ جائے تو طور پہاڑ جل جاتا ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کہاں جھیل سکتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ اس قرآن میں کتنی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جاتا۔ پہاڑ نہیں جھیل سکتا اللہ کے کلام، تو ہم آپ پھر بھی تو چینٹی برابر نہیں ہے، تو ہم کہاں جھیل سکتے ہیں اللہ کے کلام کو؟ اس لیے سنائی نہیں پڑتا، ورنہ وہ تو فرماتا ہے ہمارے ہر لبیک، ہر اللہم، جب ہم کہتے ہیں اللہم، جب ہم کہتے ہیں یا رب، اللہ فرماتا لبیک عبدی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی گناہوں میں ملوث زندگی گزارتا چلا گیا۔ جب ایک مرتبہ سخت بیمار پڑتا ہے، علیل ہوتا ہے، دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے پریشان، تب کہتا ہے یا اللہ۔ اس حال میں اللہ فرماتا ہے ہاں بندے میں حاضر ہوں، لبیک۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ تجھے پکارا، پوری زندگی تجھ سے غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ بھی تیرا نام نہیں لیا، ساری نعمتیں تیری استعمال کی، ایک کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے چلو جانے دو، آخر بندے نے تکلیف میں پکارا تو مجھے کو پکارا نا، کسی اور کو تو نہیں پکارا۔ جاؤ اس کو شفا دے دو، جاؤ اس کی پریشانی دور کر دو۔ کتنا قریب ہے وہ، سمجھ گئے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک با کمال ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایک جنگل میں سیر فرما رہے تھے، جا رہے تھے کہیں، تو آپ نے جنگل کے کنارے، دریا کے کنارے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ دریا سے ایک کچھوا نکل کر کے کنارے پہ آیا، اور اس جنگل سے ایک بڑا سا بچھو اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوا، اور کچھوا تیرتا ہوا ندی کے اس پر جانے لگا۔ حضرت ذوالنون کو شوق ہوا کہ آخر یہ جنگل کا جانور، وہ پانی کا جانور، ایسی دوستی کس مقصد سے؟ تو آپ نے بھی پیچھا کیا، آپ بھی پانی میں اترے اور اس پار گئے۔ جا کے دیکھتے کیا ہے، یہ کچھوا لے جا کر کے اس کو کنارے پہ اپنی پیٹھ ٹکا دیا، اور بچھو اس کی پیٹھ سے اتر کے ایک طرف کو چلا، تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑا سا پیڑ ہے، اس پیڑ کے سائے میں ایک بندہ لیٹا آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور اس پیڑ کے اوپر سے ایک زہریلا سانپ اتر رہا ہے اس بندے کو کاٹنے کے لیے۔ یہ بچھو جاتا ہے اور اس سانپ کو ڈنک مارتا ہے، سانپ بچھو کو مارتا ہے، بچھو سانپ کو مارتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، مر جاتے ہیں دونوں۔ اب یہ بندہ حضرت ذوالنون مصری انتظار فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے کرم سے جو کچھ اللہ عبادتیں کرواتا ہے، ریاضتیں کرواتا کرتا ہوں، یہ مجھ سے بھی بڑا نیک معلوم ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے دریا کے جانور، جنگل کے جانور سب کو اس کے پیچھے لگا دیا خدمت میں، کتنا بڑا نیک ہوگا۔ آپ بیٹھ گئے انتظار میں کہ اب ان کو جگانا تو بے ادبی ہوگی۔ جب وہ اپنی نیند پوری کر کے جب افاقے میں آیا، ہوش میں آیا، جاگا، اٹھ کے بیٹھا آواز لگاتے ہوئے، تو آپ کھڑے ہو گئے، السلام علیکم۔ اب وہ آپ ہی کے ڈر سے ادھر چھپا ہوا تھا، وہ شراب پی کے پڑا ہوا تھا،
اور شہر میں شراب اس حساب سے ڈر سے نہیں پیتا تھا کہ ذوالنون کو خبر ہو گئی تو حالت خراب کر دینا ہے، اللہ والے ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے چھپ کے جنگل کے ایک علاقے میں جا کے ندی کے پار شراب پیا تھا، اور حضرت کو اللہ پاک وہیں لے کے چلا گیا۔ اب وہ اس کا سارا نشہ اتر گیا حضرت ذوالنون کو دیکھ کر۔ اب حضرت ذوالنون سمجھ رہے کہ بہت بڑا نیک ہے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے جانوروں کے ذریعے انتظام فرمایا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے، سمجھ گئے نا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے سوچتا ہے نا۔ اب وہ اٹھ کے ایک طرف کو بھاگنے کے لیے تیار ہوا تو حضرت ذوالنون نے فرمایا رکیے اللہ کے بندے، اپنا نام پتہ تو بتائیے، کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا حضور میں تو آپ کے ڈر سے چھپ کے شراب پینے ادھر آیا تھا، میں نیکی کرنے والا بندہ نہیں ہوں، آپ نے مجھے نیک کیسے سمجھ لیا؟ فرمایا ادھر دیکھ، ایک سانپ مرا پڑا ہے، ایک بچھو مرا پڑا ہے، میں جنگل میں تھا، دریا کے اس پار بچھو آیا، سانپ کچھوا کے اوپر سوار ہوا، اس پار آیا، یہ دیکھو یہ لڑا، اس سانپ کو تمہارے سے کاٹنے سے بچانے کے لیے بچھو اس سے جنگ کیا اور دونوں کی موت واقع ہوئی، اللہ نے اسے تیری حفاظت کی۔ ایک چیخ ماری، یا اللہ میں تیرا اتنا نافرمان اور تو میرا اتنا وفادار، ایک چیخ ماری اور توبہ کیا، جو توبہ کیا پھر کیا ہے بات ہے نا۔ تو اللہ پاک بندے کے اتنے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی نافرمان ہو جائے، جتنے بھی گناہ گار ہو جائے، جب ہمارا رب ہم سے اتنا قریب ہے، وہ ہم پر اتنی رحمت فرماتا ہے، تو ہم کتنے ناانجار ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہم سے زیادہ کم نصیب کون ہو سکتا ہے نا۔ ہم لوگ اس کی بارگاہ میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بہانے کی تلاش میں لگا دیتے ہیں۔ فجر میں نہیں آئے تو نیند نہیں کھلی، ظہر میں نہیں آئے تو کام میں چلے گئے تھے، عصر میں نہیں آئے تو کیا بتائے بازار میں مصروف ہو گیا تھا، بہانے بناتے ہیں۔ کتنے غافل ہیں ہم۔ جس دن ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، دکان میں گراہک آئے نہ آئے، روزی دینے والا تو ہمارے ساتھ ہے نا، کام ہمارا ہو نہ ہو روزی دینے والا تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کس چیز کی فکر کریں گے؟ ہم کو صرف ایک فکر کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے راضی کرنے کے اس کے طریقے الگ الگ ہیں، کس بندے سے کیسے راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ زندگی بھر دعا مانگتا رہتا ہے نا، اور کوئی بندہ ایک مرتبہ مانگتا ہے قبول کر لیتا ہے، تو اس کی رضا ہے، ہم پابند تو نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے کوئی قانون تو نہیں ہے کہ 5 مرتبہ دعا مانگے تو 6ویں مرتبہ ہم کو مل ہی جانے چاہیے، کوئی قانون ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہے کیا کہ ایک مرتبہ RTI ڈالے، 1 مہینے کے اندر 29 دن کے اندر جواب نہیں ملا تو دوبارہ RTI ڈالے، کورٹ میں لگا دیے کیس؟ قانون تو چلتا نہیں نا اس کے اوپر، اس کا قانون سب کے اوپر چلے گا، کسی کا قانون اس کے اوپر نہیں چلتا، سمجھ گئے؟ وہ مالک علی الاطلاق ہے، خلاق عالم ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا۔ ہمارا کام ہے صرف فرما برداری کے ساتھ اس کی رضا کو طلب کرتے رہنا۔ جس دن وہ راضی ہو گیا، ساری دنیا ناراض ہو کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم پوری دنیا کو بھی راضی کر لیں گے، تو ہم اپنا بھلا نہیں کر سکتے، چاہے ہم وقت کے نمرود بن جائیں، فرعون بن جائیں، حامان بن جائیں، شداد بن جائیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ناہنجار ہی ٹھہریں گے، سمجھ گئے؟ تو اصل کام ہے مومن کا اللہ کو راضی کر لینا، اور وہ اتنا ہے کہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے، وہ فرماتا ہے دعا مانگنے کے لیے دعا قبول کرتا ہوں، جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ، جب وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، یہ تو مطلق فرمایا نا اس نے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو ہم تو یار 5 سال سے دعا کر رہے ہیں ایک معاملے کو لے کے، کاہے نہیں مل رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دن سے اس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، اس میں کئی باتیں رہتی ہیں، کمی ادھر سے نہیں ہے، وہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اصل میں ہم یا تو اس کی بارگاہ کے لائق چیز نہیں مانگ رہے، بے شک ہے نا۔ آپ کو کوئی بادشاہ اپنے دربار میں کھلی اجازت دے، چلو مانگ، کیا مانگتا ہے، اور آپ جا کر کے کہیں میری ٹوٹی ہوئی چپل سلوا دے،
یہ بادشاہ کی توہین ہوگی نا، وہ 2 جوتا مارے گا آپ کو، ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مانگ جو مانگنا ہے، اور ہم مانگتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں، یہ تو اس کی بارگاہ کی توہین ہے۔ وہ عظیم الشان بادشاہ ہے، ایسا شہنشاہ ہے کہ ہم جو چاہیں دے مانگ سکتے ہیں، تو پھر عالیشان چیز مانگو نا، اس بارگاہ کے لائق چیز مانگو۔ اور ہم مانگتے ہیں کیا؟ اپنی دون ہمتی کی وجہ سے گھٹیا چیزیں مانگتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں ہے، ہم ایسی ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مانگ رہا ہے ہم کو روٹی کھلا دے، ہم کو روزی دے دے، ہم کو 1000 روپیہ دے دے، کوئی یہ مانگتا ہے، تو یہ مانگ اس کی بارگاہ کے لائق مانگ ہی نہیں ہے، یہ تو بے ادبی ہو گئی اس کی بارگاہ کی۔ وہ شہنشاہ ہے تو اس کے دربار میں مانگو تو شہنشاہ کے شان کے حساب سے مانگو۔ کبھی تو یہ رہتا ہے، کبھی یہ رہتا ہے کہ ہم مانگتے ضرور ہیں، یقین ہی نہیں ہے، بے یقینی کی کیفیت طاری ہے، مانگنے کو مانگ لیتے ہیں، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، بھروسہ ہے نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوا، تو ایسی دعا مان کے چلیے واقعی میں قبول نہیں ہوگی۔ دعا مانگنے کا سب سے پہلا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رب سن رہا ہے، ہم کہتے ہیں یا رب، وہ فرماتا لبیک عبدی، وہ قبول فرماتا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کی دعا کی قبولیت آپ کو نظر آنے لگے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں ہے کہ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، اور اس کو معلوم ہے سب کچھ، ہے نا، تو وہ ہمارے لیے اس چیز کو نہ دے کر کے جو ہمارے لیے بھلا ہے وہ دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا ایسی ہو جاتی ہے جس کا پورا کرنا یا دنیا میں دینا قرین مصلحت خداوندی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوال ہی ایسا کرتے ہیں جو ناممکنات میں سے، مثال کے طور پر ایک انگوٹھا چھاپ کے یا اللہ مجھے ہندوستان کا راشٹرپتی بنا دے، مجھے APJ عبد الکلام بنا دے، یہ تو ناممکن والی دعا کر لی ہے۔ اس کی بارگاہ میں سوال کرو تو ایک تو اپنی صلاحیت اور استعداد کو دیکھو میں کس لائق ہوں، اور دوسرا اس بارگاہ کی عظمت و شان کو بھی ملحوظ رکھو، پھر دعا مانگو، دیکھو کیسے قبول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی دعا اگر قبول نہیں ہوتی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یقین کی کمی، ایمان کی کمی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت کو متوجہ نہیں کر پاتے اور دعا مانگتے جاتے ہیں، کئی دفعہ بے یقینی والی کیفیت ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے بزرگوں سے دعا کروانے کو کہا گیا، بزرگوں سے دعا کروا، چونکہ ہم کو یقین آ رہا نہیں آ رہا، ان کو تو یقین ہے نا، وہ تو دوست لوگ ہیں، ان کا تو بہت معاملہ چلتا ہے اپنے رب سے، ان کو پتہ ہے کہ پروردگار کیسے شان والا ہے نا، اسی لیے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ ایسے خاص وقت ہیں جہاں جب دعا قبول ہوتی ہے نا، تو جس کو اپنی دعا قبول کروانا ہے تو وہ سارے ذریعے اپنائے گا نا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہندوستان کے پردھان منتری سے، راشٹرپتی سے کوئی ایک اپلیکیشن منظور کروانا ہے تو آپ ہر ذریعہ اپناؤ گے کہ ایک ہی پاس ایک مرتبہ بھیج کے پوسٹ کر کے چپ چاپ بیٹھے رہو گے؟ آپ ہر ذریعہ اپناؤ گے۔ آپ دیکھو گے یار منتریوں میں کس کی بات زیادہ سنتا ہے وہ، آپ سوچو گے اس کے ذریعہ سے بات پیش کیا جائے، ہے نا۔ ایسے ہی پروردگار عالم سب سے زیادہ اپنے محبوب کی سنتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عرضی بھی قبول ہو جائے تو اپنی عرضی اپنے منہ سے نہ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس معاملے کی دعا فرما دے، زندگی اسی میں لگا دو، رسول اللہ نے اگر کسی ایک مرتبہ بھی فرما دیا تو ہو جائے گی، ہے نا۔ تو دعا وہ قبول فرماتا ہے، ہم ہیں جو اس کی بارگاہ کے لائق یا تو دعا نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہماری یقینی ایمانی کیفیت ویسے نہیں آ پا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور ہم کو اس کی قبولیت کا اثر نظر نہیں آتا، چونکہ دعا کو قبول ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ ہو ہی جائے، سمجھ گئے؟ آپ نے اللہ کو کیا مانا ہے، اللہ کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ وہ مالک علی الاطلاق ہے نا، تو مرضی اس کی چلے گی کہ تمہاری؟ کس کی مرضی چلے گی؟ اب تم چاہ رہے ہو بیٹا، اس کی مرضی ہے بیٹی ہو، تو آپ کہو کہ ہماری قبولی نہیں ہوئی، یار بیٹا مانگا اس نے بیٹی دے دیا، یہ تو پھر شکایت ہو گئی، پھر آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ نے تو ایمان لایا تھا کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، پوری مرضی اس کی چلتی ہے، ہماری نہیں،
تو پھر اپنی مرضی کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہونے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا حرام رزق ہے. حدیث شریف میں آیا ہے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور آج یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، حرام روزی والا معاملہ. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں اہتمام کر لیتے، چلو حرام نہیں کھائیں گے، مگر آپ نے دعوت دی، آپ کے یہاں گئے، پتہ نہیں کون کیا کھلا رہا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ جس نے دعوت دی آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہاں سے کما رہے ہو بھیا، کیسا کیا کھلاؤ گے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پوچھ سکتے، ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی دعا قبول ہو تو کچھ چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. مثلا دعوت سب کی قبول کر لو مگر معافی مانگ لو، بھیا میں دعوت قبول کرتا ہوں مگر کھانا گھر میں کھاؤں گا، آپ کیا نہیں کھاؤں گا، برا نہیں ماننا اس کو، ختم ہو جائے گی بات. مگر ہم تو خود بھی بریانی کے رسیا ہو گئے ہیں، دعوت مل جاتی ہے تو کہاں سب بھول بھال کر کے پہنچ جاتے ہیں. بازو میں وہاں بھی بیٹھا ہے پھر بھی کھا لیں گے ہم، ہے نا. بدعقیدے بازو میں بیٹھے ہیں اور کھا لیتے، فکر کیا کرتے ہیں. بریانی شریف ہے پھر کوئی پوچھنا ہی نہیں، سارا کچھ بھول بھال کر کے شروع ہو جاتے ہیں ہم. یہ ہے نا، تو کمیاں ہماری ہے. پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے، کوئی نیتا کا وعدہ تھوڑی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرما رہا ہے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں دعا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کچھ بندوں کی دعا کرنے کو پسند فرما لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو، اچھا لگ رہا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 سال کی عمر سے دعا مانگنا شروع کیا اولاد کے لیے تو 92 سال کے بعد اولاد پیدا عطا فرمایا. جبکہ وہ خلیل ہے، خلیل مانے اللہ کے دوست ہے نا. وہ ہم سمجھتے ہیں 5 دن دعا مانگے اور قبول ہو جائے، اپنے خلیل کی 50 سال کے بعد قبول کیا، 40 سال کے بعد. اپنے دوست کی دعا کو قبول کرنے میں کتنے لگایا؟ 42 سال. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 42 گھنٹے میں ہو جائے. یہ ہماری کمی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنا کئی لوگوں کا اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مانگتا رہے. بالکل ویسے ہی اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کی مثال پیش کی کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، گند مچ رہی ہے اس کے بدن سے، درگند آ رہی، بدبو آ رہی ہے. وہ آ کے دروازے پہ کہتا ہے دے اللہ کے نام پہ روٹی. آپ گھر والوں کو بولتے ہو ارے باپ رے یہ اندر نہ گھسائے، جلدی سے اس کو روٹی دو، دفع کرو اس کو، بہت گندا ہے نا. دیکھیں بھگا جاتا ہے. اور کئی فقیر ایسے آتے ہیں، مانگتا تھا اللہ ہی کے نام پہ ہے، لیکن دروازے پہ آ کے سخی کے بال بچے پھولے پھلے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں حاصل ہوں، پورے خاندان کو ایک ایک کر کے دعائیں دے رہا ہے. آپ کو دے رہا ہے اس کو بھی چاہتے ہیں آپ، لیکن سوچتے ہیں کہ چلو دعا پوری تو کر لو پہلے، ہے نا. میرے لیے مانگ لے، میرے رشتہ داروں کے لیے مانگ لے، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے، چلو اس کی دعا چلنے دو پہلے، پھر دیں گے. دینا آپ اس کو بھی چاہتے ہیں. ایسی پروردگار عالم بھی کچھ بندوں کی دعاؤں کو وہ پسند فرما لیتا ہے، تو بندہ مانگتے رہتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. اور کچھ بندے ایسے گندے ہوتے ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو 2 دفعہ کرو، اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ میری بارگاہ میں، ہے نا. تو دعا کا کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جلدی قبول ہو جانا بہت بڑی قبولیت. تو جلدی قبول ہو جانا بہت بڑی قبولیت نہیں ہے. یہ اس کی مثال ہے جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا اس کی نظر کوے کی نظر ہے، اس کی زبان کتے کی زبان ہے. مطلب بول دیتا ہے کسی کے بارے میں برا، پھٹ سے ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے کر دو، بھگاؤ اس کو. اور ایسے آدمی کو اگر بھگایا جاتا ہے نا دربار خدا بندی سے تو ہوتا کیسا ہے معلوم ہے؟ وہ پھر اپنے آپ میں گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری زبان کو سمجھ رہا ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. وہ حالانکہ گمراہ ہو چکا، اپنے اب وہ خدا کو بارگاہ میں نہیں سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں جو دعا مانگتا ہوں. ہو گیا. کئی لوگ ایسا بولتے ہیں نا جیسے آپس میں ہماری آپ کی کبھی برائی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو اوپر نیچے، اچھائی برائی، اور اس میں ہو جاتی ہے تکلیف کوئی، تو کہتے ہیں میرے سے بھیڑنے چلا تھا، دیکھ لیا نا. یہ کہتا ہے مطلب آدمی گھمن اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. مطلب پروردگار عالم نے اس کی زبان کی کٹ کے اس کو بھگا دیا اپنے دربار سے. اب وہ قبولیت میں رہا نہیں، اب اس کے ٹھکائی پٹائی کا حساب شروع ہے. سمجھ گئے؟
تو جلدی دعا کو قبول ہو جانا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری قبولیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کسی بزرگ یا اولیاء کاملین یا انبیاء کرام کے توسط سے دعا قبول ہو گئی تو یہ ماننا چاہیے کہ ان کی برکت سے قبول ہوئی، ہماری نہیں۔ اور اگر ہماری وجہ سے قبول ہو گئی تو ڈرنا چاہیے کہ پروردگار عالم کہیں مجھے بھی تو اپنے رحمت سے بھگانا نہیں چاہتا۔ توبہ کرنا چاہیے، یا اللہ میں نے جلدی مچا دی تھی، معاف فرما دے، میں حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، اس لیے جلدی جلدی کا سوال کر دیا، پروردگار تو نے نواز دیا، مجھے اپنی بارگاہ سے راندہ مت کر، ہے نا۔ یہ ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ تو دعا کے لیے آداب میں سے ایک تو اس کی شان کے بارگاہ کے شان کے لائق ہو، دوسرا یقین مکمل ہو بندے کا، تیسری چیز روزی حلال کی ہو، ہے نا، دعا کی قبولیت کے لیے، اور چوتھی چیز شکایت بالکل بھی نہ ہو۔ ہم نے جو دعا مانگا یہ یقین رکھیے کہ اس نے قبول کیا، اب اس کا اثر دنیا میں نہیں دکھ رہا ہے تو ہمارے لیے یہی دنیا سب کچھ تھوڑی ہے، یہ تو ایک سفر ہے، اصل تو ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو یہاں نہیں قبول بھی ہم کو نظر آ رہا ہے تو یہ مان کے چلو کہ وہاں کے لیے جمع کیا اس نے۔ بے شک بے شک، سمجھ گئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی نیکیوں برائیوں کا حساب ہونے لگے گا تو بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے لائے جائیں گے اس کے لیے، تو یہ خود تعجب کرے گا کہ میں نے اتنی بڑی نیکی تو کبھی کوئی کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی۔ وہ فرشتوں کی طرف متعجب ہوگا، دیکھے گا کہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہ تمہارے فلاں وقت کی فلاں فلاں دعا ہے جو تو نے مانگی تھی، دنیا میں دینا مصلحت میں نہیں تھا، اللہ نے اس کو جمع کر رکھا ہے، یہ تمہاری دعا ہے۔ تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری پوری زندگی دعا میں گزر جاتی اور ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آج تو میں امیر ہو گیا ہوتا، بے شک بے شک، آج تو میرے پاس نیکیوں کے انبار ہوتے، ہے نا۔ تو یہ جو دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی ہم کو نظر نہیں آ رہی نا، تو اس کو بے یقینی مت لیجئے، یہ یقین رکھیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا رب سن رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کی مصلحت ہوگی تو دنیا میں دکھا دے گا، اور نہیں مصلحت ہے تو آخرت کے لیے تو جمع کر ہی رہا ہے نا وہ۔ دعا بیکار نہیں جاتی کبھی بھی، بیکار جا بھی کیسے سکتی ہے؟ کسی نیتا کا وعدہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ فرما رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں قریب ہوں، جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ ایسا فرما رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، جب اللہ قبول کرتا ہوں فرما رہا ہے تو شک لانے کی کون سی بات ہے؟ اور اگر پھر بھی کسی کو شک ہے معاذ اللہ تو اس کے اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وعدہ قرآن میں ہے اور قرآن پہ شک کرنا کفر ہے، سمجھ گئے؟ دعا بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہاں، دعا کرنے کے لیے ایک خاص بات قبولیت کا ایک راستہ یہ کہ دعا کے اول آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے، دعا کرنے سے پہلے تھوڑی کوئی نیکی کر لینا چاہیے۔ اگر گناہ کرے ہیں، اور ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ سب کے سب گناہ گار ہیں، تو سب سے پہلی بات توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرے، کوئی نیکی بجا لائے، اس کے بعد دعا مانگے۔ اسی لیے ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ نماز پڑھ لیے تو اب دعا مانگو، کیونکہ نماز سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو نماز پڑھ لیے مانگو اپنے رب سے۔ اب اس کو ہم نے رسم بنا لیا ہے، رسم کیسا بنا لیا ہے؟ جب تک امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں ہم بھی مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے اللہ جانے، آمین آمین کہتے رہتے ہیں، نہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے، آپ اپنی دعا مانگیے، ہے نا۔ پروردگار عالم اس بندے سے ناراض رہتا ہے جو اس سے کچھ نہیں مانگتا، وہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں مانگتا ہے، سمجھ گئے؟ ہم لوگوں نے رسم بنا لی ہے، اس رسم کا پتہ ہم کو کیسے چلتا ہے معلوم ہے؟ جیسے میں دعا ختم کرتا ہوں آپ بھی ختم کر ڈالتے ہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ صرف میری وجہ سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ اگر پروردگار کے بارگاہ میں اپنا کوئی سوال لے کے بیٹھے ہوتے تو آپ اپنے حساب سے مانگتے ہوتے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ دعا ختم کرنا لازم ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے میری ضرورتیں کم ہیں، میں تھوڑا سا مانگ لیا، ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورتیں زیادہ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں 12,000 میں ایک مہینے کے لیے صبر کر لیتا ہوں، آپ صبر کرو گے کیا؟ نہیں کرو گے، تو پھر دعا میں کیوں کر لیتے ہو صبر؟
مانگو نا بھائی، دل کھول کے مانگو. آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے مانگو، میں دوں گا، میں قبول کروں گا. تو بسم اللہ کرو، مانگتے رہو، ہے نا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ میری کچھ مختصر سی ضرورتیں ہیں، اس لیے دعا میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، سنت طور پر دعا تھوڑی سی مانگ لیتے ہیں عربی زبان میں. اس کے بعد الفاتحہ. الفاتحہ میں نے اب شروع ہو جاؤ، اب اپنی اپنی مانگو، ہے نا. اب اس میں کیا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں آپ دعا مانگی تو ہم لوگ امن کہیں گے. یہ بات بار بار آتی ہے. تو ہم کس کس چیز کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں مثال کے طور پر میں وہ مانگوں نا جو مجھے ضرورت ہے. آپ کی ضرورت کا مجھے کیا پتہ. مثال کے طور پر میں مانگوں گا میری بیوی بچے صحت سلامت کے ساتھ رہے. آپ کی بیوی ہی نہیں ہے، آپ کو مانگنا ہے یا اللہ اچھی بیوی دے دے، ہے نا. تو ہم وہ مانگیں گے کیا؟ آپ کی مانگے تو ہم ایک ہی تو سنبھل لے رہی ہے، تو ہم دوسری کہاں سے مانگیں گے؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے نا. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا اپنا سوال عرض کرو. ایک صاحب ہے، ان کو اللہ نے معلومہ بیٹیاں دی، اس کو بیٹا مانگنا ہے نا. اور ہم بیٹا سے پریشان ہیں، اور بیٹا مانگیں گے کیا؟ اس لیے ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، سمجھ گئے. تو اپنی دعا مانگنی چاہیے. اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اس کی بارگاہ میں اپنا سوال عرض کرتا ہے، اور وہ قبول فرماتا ہے آپ کے سوال کو. اس کا جواب دنیا میں نظر آئے اچھی بات ہے، نہیں نظر آئے تو بے یقینی نہیں ہونا، وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، وہ آخرت میں دے گا، اس کا اجر دے گا. اچھا، جس شکل میں ہم دعا مانگ رہے ہیں ضروری نہیں کہ اسی شکل میں قبول ہو جائے، چونکہ اختیار ہمارا نہیں چلے گا، اختیار اس کا چلے گا، اس کی رضا چلے گی. اس کو کچھ اور منظور ہے، آپ مانگ رہے کچھ اور، تو اس نے اپنی مرضی کے حساب سے دیا. وہ آپ کی مرضی کا پابند تھوڑی ہے کہ آپ جو کہو وہی دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو آپ نے کچھ مانگا، اس کی مرضی کچھ اور ہے، اس نے وہ دیا. ایک دن میں نے بتایا تھا اس کو، مثال کے طور پر آپ سوال کر رہے ہو 1 کروڑ روپیہ دے دے. اب اس کو معلوم ہے 1 کروڑ دے تو دوں، ابھی تم نکلنے والے ہو، بجلی گر کے مرنے والے ہو، تو 1 کروڑ کا کیا کرو گے؟ نہیں. تو اس نے آپ کی اس دعا کے طفیل میں بجلی گرنے سے بچا دیا، سمجھ گئے. تو اب آپ سوچو، آپ سوچ رہے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ وہ قبول کیا، اس نے آپ کو بجلی سے بچا لیا. تو یہ اچھی بات ہوئی، بری بات ہوئی؟ اچھی ہوئی نا. اس لیے قرآن میں ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. تو اب دنیا میں کیا کیا بھلائی ہے ہم کو تو معلوم ہی نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. تو ہم نے مانگ لیا ہمارے لیے کیا کیا بھلائی ہے وہ دے دے. آخرت میں کیا کیا بھلائی ہے وہ دے دے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں نا کیا بھلائی ہے، سمجھ گئے. اس لیے یہ ایک مطلب دعا مانگ لی ہے. اس کے بعد اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے آپ آزاد ہو، اپنی اپنی ضرورت مانگی ہے، پروردگار عالم قبول فرمائے گا. اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی جب مجھے پکارے. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ راہ پا جائیں. اللہ فرما رہا ہے یقین رکھیں مجھ پر، میں تو قبول کرتا ہوں، میرا حکم مانتے رہو، یقین رکھو، ہے نا. بس اسی یقین کی ضرورت ہے. ہمارے من یہ یقین کی کمی آ گئی ہے، شکایت کرنے کی عادت بن گئی ہے. 4-6 مرتبہ دعا کرتے پھر بولتے کہاں ہماری دعا قبول ہونے والی ہے. یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنی دعا کو ہلکے میں کیوں لیا؟ نہیں، کلکٹر کے پاس آپ ایک اپلیکیشن لکھ کے لے جا رہے ہو، راستے میں ایک آدمی نے پکڑ کے پھاڑ دیا، آپ کیا کہو گے؟ تمہیں معلوم ہے کیا چیز تھی یہ؟ اتنی محنت سے لکھا تھا، کلکٹر کے پاس عرضی دینے جا رہا تھا، اپلیکیشن پھاڑ کے پھینک دیا، آپ بولو گے نا؟ تو یہ دعا تو اللہ کے پاس پیش کر رہے ہو آپ، اس کی کوئی کم قیمت تھوڑی ہے. آپ اپنی دعا کو ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ کا وعدہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے لائق ہونا چاہیے، دعا کرنے والے کی زبان پاک ہو، رزق پاک ہو، یقین کامل ہو، طریقہ شرع کے مطابق اس کی بارگاہ میں پیش کرے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ یقین رکھے کہ وہ قبول فرماتا ہے. یہ اگر باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. ہاں
تو اس کا اثر دنیا میں نظر نہیں آتا تو اس کی شکایت بالکل زبان پہ نہ لاؤ، دل میں بھی مت سوچو کہ ہماری قبول نہیں ہوئی، یہ یقین رکھو کہ قبول ہوئی، اس نے وہاں کے لیے جمع کیا ہے نا، فری کا بینک ہے یہ، تو مانگتے رہو جمع کرتے رہتا ہے، تو مانگتے رہو، ہے نا، یہ ایسی عجیب نعمت ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، ہم لوگ مزاج شرع کو نہیں سمجھتے اور وہ بھاگتے ہیں جہاں تہاں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنا شریعت کا مزاج دیا نا کہ کیسے دعا مانگنے کا، کیا مانگ لیا آپ نے تو رسم نہیں بھی نبھانا ہے، ہم لوگ رسم نبھاتے ہیں، کوئی گا گا کے دعا مانگتا ہے اشعار پڑھ پڑھ کے، کوئی ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ پوری لگن اسی کو ہے، اور مچھر نے کاٹا تو ہاتھ وہاں بھی چلا گیا، تو اگر اللہ کی بارگاہ میں لگن لگا لیا کوئی تو مچھر کا خیال کہاں سے آ گیا؟ نہیں، ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں، آپ تو ذہنی طور پر دلی طور پر تو آپ بارگاہ میں ہو ہی نہیں، آپ تو صرف دکھاوا کر رہے ہو، اس کا نام دعا تھوڑی ہے۔ دعا کا مطلب ایسا ہے کہ سب سے عظیم بارگاہ میں پہنچ گئے، اب وہاں سوال جواب آپ کا چل رہا ہے تو کون کیا کر رہا ہے آپ کو کیا پتا، یہ ہونے چاہیے نا۔ اور ہم لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں، پڑوسیوں کی پوری خبر رہتی ہے اپنے کو، یہ کیسا کر رہا ہے، وہ کیسا کر رہا ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ آپ پروردگار سے بات کر رہے ہو تو ادھر ادھر دھیان کاہے کو ہے، پورا دھیان اور پورا دل و دماغ کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور یقین رکھیے آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ اس کا وعدہ ہے، وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔